البقرہ 255. اچھا سورہ بقرہ کی 255 کے نمبر آیا ہے. ہاں جی سنیں. اب آیت الکرسی کے اندر جو اللہ نے بات بتائی ہے اس کے اندر جو ایک ترجمہ ہے میرے سامنے اردو میں، جو مین چیز کیا ہے کہ اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت یعنی ادراک میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. کیا سمجھ میں آیا؟ اور آگے وہ ایک اور بات، پھر آگے اللہ کی بات یہ آ رہی ہے ترجمہ. اس کی حکومت اس کی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. جب یہاں پر اللہ نے ایک بات بتائی کہ کوئی بھی دنیا کے اوپر، آپ زمین کے اوپر جو انسان دیکھ رہی ہے نا، کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کا علم کو حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو دینا نہیں چاہے. تو اگر کوئی بندہ مشین بنا بھی رہا ہے اور اس مشین کو سجا بھی رہا ہے تو اس کے دل میں، دماغ میں وہ آئیڈیاز کون بھیج رہا ہے کہ یہ مشین کیسے بنے گی؟ اللہ بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، شیطان تو نہیں بھیجے گا نا. شیطان گمراہ کر سکتا ہے لیکن شیطان بنانے کا علم نہیں سکھا سکتا. یہ تو اللہ سکھاتا ہے کہ کون سی مشین کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی والی بات ہو گئی. اگر میں بچے بنانے والا کوئی ہوتا اور یہ میری طاقت ہوتی کہ میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا کے اندر عورتوں کے پیٹ میں بچے تیار کرتا، تو ساری دنیا کے لوگ یہ جانتے کہ یار یہ بندہ عورتوں کے پیٹ میں بچے بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ سب بچے مانگنے کس کے پاس آتے ہیں؟ ذیشان کے پاس آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھتے کہ یہ ہے جو بچے بناتا ہے، تو اسی سے مانگ لو بھائی اولاد. تو یہاں پر اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر بچے میں بناتا تو لوگ میرے پاس آتے نا بچہ مانگنے کہ ہمیں اولاد دے. تو جب بچے میں بناتا نہیں تو پھر کسی کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ ہی سے مانگے گا نا کہ اولاد دے، کیونکہ اللہ پیٹ میں بچے بناتا ہے. اس میں یہ کانسیپٹ بھی صاف ہو جائے گا یہ آپ کے دماغ میں اگر کبھی ہو کہ اگر بندہ مزار پہ بھی جائے گا تو اس پیر فقیر سے، اس مزار والے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے اولاد دو. وہ دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اولاد بناتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ وہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میں اس بندے کے مزار پہ آیا ہوں، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا پیارا بندہ ہے. اب میں ادھر کھڑا ہو کے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ تو مجھے اولاد دے دے. گھر پہ بھی مانگ رہا تھا تو نے نہیں دی، اب تو دے دے. یہاں آ کے مانگ رہا ہوں دے دے. تو اللہ اسے دیکھے اچھا میرے پیارے کے پاس کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، چل دے دیتا ہوں، یہ لے جا. ترس آ گیا یا محبت آ گئی. جیسے مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے ڈائریکٹ بولے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، میں نہیں دے رہا، ناراض ہوں، نہیں دینا چاہتا. لیکن میرا بیٹا میرے پاس آ جائے چھوٹا اور آ کے بولے کہ وہ جو ہے نا وہ دے دے، میں نے جو ہے نا وہ چیز چاہیے، فرق سے بات کرتا ہے وہ چیز چاہیے. تو میں اسے پوچھوں کیوں چاہیے؟ وہ بولے نہیں میں نے اس کو دینا ہے. اب اس نے اس کو دینا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ مجھ سے سفارش کر رہا ہے، اور میں اس کو منع ہی نہیں کرنا چاہتا. میں چلو ٹھیک ہے تم نے دینا ہے، لے لے، چل دے دیتا ہوں، جا دے دے. ذریعہ وہ بن جائے گا لیکن دینے والا پھر بھی میں ہی ہوں. ایسا ہی ہے. تو جب اللہ سے لینا ہے تو بندہ کسی کو ذریعہ بھی بنا رہے، دینے والا اللہ ہی ہوگا، ذریعہ کسی کو بھی بنا دے گا. تو کسی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے کسی کے پاس، کسی کے ذریعے جاب دلواتا ہے، کسی کے ذریعے ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے. ایکسیڈنٹ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا. اللہ جب چاہتا ہے سزا دینا تو دے دیتا ہے. بندہ گر پڑتا ہے، پیسے نکل جاتے ہیں جیب سے، ہلاک ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر تو ویسے بھی آتی ہے. اب مشین والی بات پہ اگر میں بچے بناتا ہوں اور میں نے کسی کو سکھا دیا کہ بھائی یہ مشینیں ایسے بنتی ہیں، ان کو تیار کرو، سارا سامان سیٹ اپ کر دینا، آفس وافس سجا دینا، باقی کام میرا ہے بچے بنانے کا، وہ بچے میں بنا دوں گا مشین میں، تم لوگ نے بس مشین سجانی ہے، باقی میں بناؤں گا بچے. اب میں کالے بناؤں پیلے بناؤں وہ تو میری مرضی ہے، لیکن مشینیں صحیح ہونی چاہیے. اتنا اس کے اندر مٹیریل رکھنا چاہیے، اتنا اس کا کمرے کا جو ہے نا وہ گرمی سردی کا خیال رکھنا ہے، تار صحیح لگانے ہیں، موٹر صحیح ہونی چاہیے. جب تم یہ سارے کام کر لو تو پھر اس میں پانی کے قطرے ڈال دینا، وہ نطفے کے قطرے ٹپکا دینا، ان کو انسان میں بدلنے کا کام میں خود کر دوں گا. وہ میرا کام ہے، وہ تمہارا کام. لیکن نوکری صحیح کرنی ہے، سمجھے؟ نوکری صحیح کرنی ہے، ڈیوٹی ٹھیک کرنی. تو جب اللہ نے سکھا دیا کہ مشین کیسے بنتی ہے تو وہ لوگ اب مشین میں نطفے کے قطرے ڈالیں یا کچھ بھی. آپ تو بچوں کی بات کر رہی ہیں، لوگوں نے ان ڈاکٹروں نے تو تجربے کر کر کے جانور بنا دیے، جانور پورے بنا دیے. تھیلی کے اندر تھیلی میں جانور رکھا ہوا ہے اور جانور پوری تھیلی میں بڑا بھی ہو گیا. چوزے کو رکھ دیا تھیلی کے ساتھ، کپ میں چوزا بڑا ہو گیا.
تو کیسے ہوا یہ؟ ان کے دماغ میں یہ کیڑا کہاں سے آیا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ہم چوز کہ انڈا توڑ کے انہوں نے کپ میں ڈالا، کپ کے اوپر پلاسٹک لگائی اور اس کو ایسا بند کیا کہ جیسے وہ انڈے کے اندر بند ہوتا ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب آنکھوں کے سامنے چوزا بندہ ہوا دکھ رہا ہے، کبھی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے انڈے کے اندر چوزے کو بنتے ہوئے؟ تو اب یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے تجربہ کیا، اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا، انہوں نے کر لیا، اللہ نے بنا کے دکھا دیا۔ اب تو ایمان لے آؤ نا، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے، اب تو ایمان لے آؤ کہ اللہ بناتا ہے۔ لیکن وہ گدھے اور بیوقوف اور جاہل لوگ ابھی بھی اپنے جھوٹے گناہوں کی پوجا میں لگے پڑے ہیں۔ آنکھوں سے دکھا رہا ہے اللہ۔ اب یہ جو فرض کریں بچے وہ اگر مشینیں لگا لیں تو بھائی اپنی آنکھوں کے سامنے بچہ بنتے ہوئے دیکھیں گے نا، ایک بات کر رہا ہوں، اگر بالفرض کے وہ کر لیں تو جو بچے بنا رہا ہے وہ تو اللہ ہی ہے نا، تو اللہ یہی تو دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو اپنے آپ کو کہ تمہیں بناتا کیسا ہوں، پانی کو کیسے تبدیل کر دیتا ہوں ایک انسان کے بچے کے اندر۔ تو سوچو نا کہ پانی کو جو قطروں کو بدل دے انسان کے اندر، کتے کے اندر، بلی کے اندر، شیر کے اندر، ہاتھی کے اندر، یہ سارے پانی کے قطرے ہی دے جاؤں نا، یہ سب پانی کے قطرے تھے۔ ایک ہاتھی بھی پانی کا قطرہ تھا، ایک بلی بھی پانی کا قطرہ تھی، ایک انسان بھی پانی کا قطرہ تھا۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی کے قطروں سے بنایا ہے، پانی سے بنایا ہے۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے۔ مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، ان کی پوری نسل ان کے پانی سے چلائی، ختم ہو گیا مسئلہ۔ مٹی سے آدم علیہ السلام بنے تھے، ہم لوگ نہیں بنے مٹی سے، ہم تو نطفے سے بنے، اور حوا علیہ السلام بھی کسی نطفے سے نہیں بنی، حوا علیہ السلام پسلی سے بنی تھی۔ تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنی، ان دونوں کی شادی ہوئی، اور ان کے بعد ان کے ذریعے سے اللہ نے نطفے کے ذریعے پوری نسل چلا دی۔ یہ ہے اس کا سیدھا سیدھا سا حل اس مسئلے کا۔ اور کوئی پہلے اللہ کے پاس تھا، پھر زمین پر آیا ہوا، آگے پتہ نہیں کدھر گیا۔ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا آپ کی کنکلوژن؟ چلو گڈ۔